اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سارے دوست درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میری خواہش ہے کہ جو دوست کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے، اطمینان سے محبت سے بیٹھیں تاکہ یہ دینی محفل ہے، اس کے جو آداب ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھے جا سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بزم میں روحانیت بنے، لہٰذا درود شریف پڑھیے سارے دوست۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستوں، قابل صد احترام بھائیوں، حضرت مولانا شیر جہان صاحب نے ارشاد فرمایا، یہ موقع بن گیا، اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی ہے۔ یہ قرآن مجید کی الفاظ کے لحاظ سے نہایت مختصر لیکن قرآن مجید کی تعلیمات کے لحاظ سے نہایت جامع سورہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن مجید کا نچوڑ بیان کریں اور قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کریں تو ہم اسے کہیں گے تم سورہ عصر کی تلاوت کرو۔ اس کے اندر موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیں، اس نے ادھر رہنا ہے اور ہم نے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا دیں۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے، پاس باندھنے عقل پر چلو، کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں، تھوڑی دیر چھوڑیں، بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا دے۔ سورہ عصر خلاصہ ہے قرآنی تعلیمات کا۔ کریم رب کی رضا کیا ہے، شریعت کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، کون سے اعمال ہیں جو کرنے پر ہم دنیا اور آخرت میں نجات کے حقدار ہیں، دنیاوی اور اخروی کامیابی کن اعمال کی بنیاد پر ہے، وہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اگر ٹھنڈے دل سے اور سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اور اپنی اصلاح و تربیت کے لیے انسان ارادہ رکھتا ہو تو تسلی سے، غور سے، تدبر سے سورہ عصر کے مضامین کا مطالعہ کرے۔ انداز دیکھیے کیسا خوبصورت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ کریم رب تو ویسے ہی بات کرے تو کائنات کی ساری سچائیاں اس بات کے اندر موجود ہیں، لیکن اگر کائنات کا رب قسم اٹھا کے بات کرے، فرمایا والعصر، محبوب آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر،
بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں۔ اس پہلو پر پہلے ذرا غور کیجئے گا کہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں۔ انسان تو سمجھ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ پیسے کما رہا ہوں، ہر مہینے لاکھوں کے حساب سے میرا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں میری طرح کے جن کا خیال ہے کہ وہ فلاں دیوار کے ساتھ بھی میری فوٹو لگی ہوئی ہے اور فلاں جگہ بھی میری شہرت ہے، فلاں جگہ بھی لوگ مجھے جانتے ہیں، میں تو فلاں علاقے سے بھی گزرا تھا تو کافی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے مجھے سلام کیا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میری سیاست بڑی ٹھیک سمت جاری ہے، میرے حق میں ووٹ اکٹھے ہو رہے ہیں اور میں قوم کی نبض سمجھنے لگا ہوں، کن پوائنٹ پہ مجھے اگلی سیاست کرنی ہے بالکل مجھے سمجھ آ گئی۔ تو یہ تو لوگ اپنے آپ کو کامیاب جانتے ہیں، لیکن کائنات کا رب کہتا ہے بے شک انسان خسارے میں۔ وہ بھلے سمجھتا پھرے کہ اس کے پاس بڑی کامیابیاں ہیں اور بڑی رعنائیاں ہیں اور بہت زیادہ اس نے سرمایہ جمع کر لیا ہے، لیکن خسارے میں ہے۔ یا اللہ، سارے تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں تو مفہوم قرآن یہ ہے کہ سارے نہیں، جن میں 4 خوبیاں پائی جائیں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ کون کون سی؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور ایمانداروں جیسے کام بھی کیے۔ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، بس اس پر بات ختم ہو گئی۔ آپ اپنی اصلاح کر لیں، آپ کی تربیت ہو گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ خیر میرے وجود میں پیدا ہو گئی تو اس پر بات مکمل ہو گئی۔ فرمایا نہیں، وتواصوا بالحق، حق نے کر دی ہیں دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا بھی ہے اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، وتواصوا بالحق، پھر آپس میں حق بات کی وصیت کرو، پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، پھر کھڑے ہو جاؤ، گلی گلی جاؤ، نگر نگر جاؤ، پھیل جاؤ دنیا میں۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں مل جائے تو اسے لے کے نکلو اور پیغام دین دو۔ تو پھر چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اسے پھولوں کی سیج نہ سمجھ لینا، یہ نہ سمجھ لینا کہ اوہو میں نے تو خود دیکھا ہے مولانا پر لوگ پھول برسا رہے تھے، میں نے تو خود دیکھا ہے کہ جناب نعرے لگ رہے تھے۔ اس راہ میں مشکلات آئیں گی، اس رستے میں رکاوٹیں آئیں گی، اس رستے میں تکلیفیں آئیں گی۔ اب کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرنی۔ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تو میرے عزیز، اس مختصر مفہوم کو آپ سمجھیے کہ ایک تو ایمان، نوجوانوں میری طرف دیکھو یار، ایک ایمان اور پختہ ایمان اور اعمال صالح یعنی نیکیوں سے مزین زندگی، آراستہ زندگی۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پہ نفع ہے، پھر آپ اپنے بیٹے کو وہ نفع نہ بتائیں، پھر اپنے بھائی کو نہ بتائیں، قریبی دوست کو نہ بتائیں۔ اب آپ اعمال صالح کرنے لگے تو اب آپ دوسروں کو بھی پیغام حق دیں، ان تک بھی بات پہنچائیں کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بس اتنی بات کہتا ہوں کہ جتنا کوئی بندہ آپ کی نظر میں بڑا ہے نا، اس کا دکھ بھی اتنا ہی بڑا ہے، اس کے لیے آزمائش بھی اتنی بڑی ہے، اور اس کی دلیل نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمائی۔ فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور گویا میں نبیوں کا سردار ہوں تو سب سے زیادہ مجھ پہ آئی ہیں۔
جتنا کوئی بڑا اس کا دکھ بھی اتنا بڑا، اس کا دکھ بھی اتنا ہی زیادہ۔ اعظم ورلا ہی کوئی جانے، اعظم ورلا ہی کوئی جانے ساڈے روگ اندر دے گجے، بڑی خاص تکلیف ہے اندر۔ تو بھائی سب سے پہلے تو مضبوط ایمان۔ ہمارے ہاں نا یقین کی بڑی کمی ہے، کنفیوز لوگ ہیں، ڈبل مائنڈڈ لوگ ہیں، شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں، مرید ہو کے بھی مرید نہیں، کسی جماعت کے ممبر ہو کے بھی جماعت کے ممبر، کچی پکی باتیں، کمزور سی رائے، کر لوں کہ نہ کروں۔ 100 بندے سے مشورہ لیا ہے، 99 نے کہا کر لے، ایک نے کہا نہ کر، تو پریشان ہو گئے۔ وہ اللہ کے بندے، ایک کو تو مخالفت ویسے بھی کرنی چاہیے تھی، نظر نہیں لگتی، تو آپ ایک کی مخالفت سے پریشان ہو گئے۔ اعصابی اور ذہنی مضبوطی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، یہ ساری ایمان کی شاخیں ہیں، ثمرات ہیں ایمان کے۔ آپ اپنے کریم رب کی ذات والا صفات پر یقین کامل رکھیں، مضبوط ایمان، الا الذین آمنوا، طاقتور ہو آپ کا ایمان۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں میں بابا جی کے پاس گیا تھا تو بابا جی نے مجھے کہا ہے کہ تجھے کسی نے بندش کرا دی ہے۔ یہ ذرا دماغ دیکھو، یعنی آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے رزق بھیجا تھا اور رستے میں کسی بندے نے بندش کرا دی، اس نے پہنچنے نہیں دیا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ بھیجے اور پہنچے نہ؟ کیا مذاق ہے۔ نظر لگ جاتی ہے، انکار نہیں کرتا، جادو ہو جاتا ہے، انکار نہیں کرتا، پر جس تھوک کے حساب سے اب ہونے لگ گیا ہے نا، تعویذ دھاگے والا جب تک آپ کو بتائے گا نہیں کہ آپ کو جادو ہے تو آپ پیسے کیسے دیں گے؟ اس نے تو کوئی نہ کوئی شک ڈالنا ہے۔ صوفیاء، اولیاء یہ یقین کامل پیدا کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو احساس ہوتا تھا کہ بھوکے مر جانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ لوگوں کو احساس ہو جاتا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دینی ہے، پر ہاتھ نہیں پھیلانا، مانگ کے نہیں کھانا۔ یہ لوگ تو طاقتور کرتے تھے، اب خانقاہ پہ جا کے لوگ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز، سب سے پہلے مضبوط ایمان۔ ایک حدیث نوجوانوں آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ آپ کو فکری طور پر مضبوط کرے گی، اعصاب کو طاقتور کرے گی، اور اگر آپ کہیں تھک رہے ہیں تو آپ کو یہ مضبوط کرے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ ایک بات یاد رکھنا، ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے نا، بگاڑ نہیں سکتی جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ ساری دنیا مل کے، ساری، بھلے آپ کہتے پھریں فلانے کے پاس ایٹمی طاقت ہے تو ہتھیار بڑے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سپر پاور ملک سمجھتا ہے، کریم فرماتے ہیں ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی جب تک رب کی مشیت نہ ہو، اور سارے مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہے نہیں سنوار سکتے جب تک اللہ کی رضا نہ ہو۔ تو پھر ٹینشن کس بات کی ہے میرے بھائی؟ یہ لوگوں کا اتنا دھیان کیوں رکھتے ہو؟ فلانا بگڑ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جو بگڑتا بگڑ جائے، رب رسول نہ بگڑے۔ تو پہلے تو مضبوطی ایمان کی کریں، ان لوگوں کے پاس بیٹھا کریں جو آپ کے ایمان کو طاقتور کریں۔ یہ کچے پکے لوگوں کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ وہ بابا جی جو 9 بجے سے عصر تک تعویذ لکھتے ہیں وہ کمزور کرتے ہیں کافی لوگوں کو۔ ہاں، وہ جس آدمی کے پاس آپ بیٹھتے ہیں نا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں کون ٹھیک ہے تو پتہ نہیں کون غلط ہے، تو اسے ہمارے پاس لاؤ، ہم اسے بتاتے ہیں کہ ٹھیک وہی ہے جو جناب صدیق کی صداقت کو بھی مانے، حضرت فاروق کی عدالت کو بھی مانے، جناب عثمان کی سخاوت کو بھی مانے، مولا علی کی شجاعت کو بھی مانے، اور حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کو بھی مانے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تم کہاں کچی پکی باتیں لے کے پھر رہے ہو؟ ہمیں تو انشراح صدر ہے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد،
میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. تو طاقتور بنے، مضبوط عقائد زندگی میں پیدا کریں. یہ کمزور باتیں یہ کمزور کر دیتی ہیں بندے. اور دوسری بات وعامل الصالحات، نئے نئے ڈیزائنوں کے کپڑے پہننے سے بندے کو زینت نہیں ملتی. نئے ماڈل کی گاڑی اور نئے ماڈل کا موبائل لینے سے اور اچھی ریل بنا کے چلانے سے اور اچھی فوٹو لگانے سے بندہ مضبوط نہیں ہوتا. اس کی زینت ہوتی ہے اچھے اعمال سے. مومن کی شان اچھے اعمال ہے. ایمان جڑ ہے، اس کی شاخیں اچھے اعمال ہیں. آپ سچ بولنے والے ہوں، رزق حلال کمانے والے ہوں، آپ دیانتدار ہو، آپ کی نظر میں حیا ہو، آپ کا اخلاق عمدہ ہو، آپ لین دین کے معاملات میں صاف ہو، آپ آراستہ ہو، اچھے اعمال سے آراستہ، تب جا کے آپ کی شخصیت بنتی ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جناب میں ہوں بڑا پکا مومن پر دعا کریں میں نماز پڑھا کروں، ہوں میں پکا مومن پر دعا کریں میں داڑھی رکھ لوں، سبحان اللہ جی، ہوں میں پکا مومن پر دعا کریں میں سچ بولوں. او بھائی ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی علامت کیا ہے؟ کچھ لوگ کوئی نیکی بھی نہیں کرتے لیکن اللہ ماشاء اللہ مومن بھی وہ سب سے بڑے ہیں. وہ کہتے ہیں فلانا کو ٹھیکیدار ہے، میں بھی تو بہت بڑا عاشق رسول ہوں. تو بھائی کوئی عشق کہیں سے نظر بھی تو آئے نا. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نا، ویسے تو یہ ہاتھوں پہ لکھوانا اور بازوؤں پہ لکھوانا جائز نہیں، سمجھانے کے لیے مثال ہے. وہ کہتے ہیں ایک شخص چلا گیا، ایک شخص کے پاس کہنے لگا میری نا یہاں کلائی پہ بازو پہ نا شیر کی تصویر بنا دو. تو پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا اگر وہ مشینوں سے نا وہ لکھ دیتے تھے، تو وہ شیر کی فوٹو بنانے لگا آدمی بنانے والا. اس نے یہاں سوئی چبھوئی مشین کی تو اسے درد ہوئی. کہنے لگا کیا بنانے لگے ہو؟ کہنے لگا میں نا شیر کی دم بنانے لگا ہوں. کہنے لگا دم رہنے دو، باقی سارا شیر بنا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے پھر سوئی چبھوئی، کہا آپ کیا بنانے لگے ہو؟ کہنے لگا شیر کا سر بنانے لگا ہوں. کہنے لگا سر رہنے دو، باقی سارا شیر بنا دو. اس نے پھر سوئی چبھوئی، کہا آپ کیا بنانے لگے ہو؟ کہنے لگا میں شیر کا پیٹ بنانے لگا ہوں. کہا پیٹ رہنے دو، باقی سارا شیر بنا دو. اس نے پھر سوئی چبھوئی، کہا آپ کیا کرنے لگے؟ آگے والی دو ٹانگیں بنانے کہنے لگا آگے والی دو ٹانگیں رہنے دو، باقی سمجھ آ رہی بات کی؟ تو بندے نے نا پیچھے کر لی مشین. کہنے لگا میں نے وہ شیر آج تک دیکھا ہی نہیں جس کی نہ دم ہو، نہ سر ہو، نہ پیٹ ہو، نہ ٹانگیں ہو. تو باقی پھر بچا کیا ہے؟ باقی سارا بنا دو. آپ فجر میں اٹھتے ہیں، کہتے ہیں بس جی دعا کریں. ہوں میں پکا مسلمان، آپ کو میں اس بات سے آگے پیچھے نہیں ہونے دوں گا، مومن مجھ سے تگڑا کوئی بھی نہیں. آپ سچ بولتے ہیں، کہتے ہیں وہ آپ دعا کریں بس، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ نہ بولو معاذ اللہ. او خدا کے تو ہوں میں پکا مومن، میں آپ کو اجازت نہیں دیتا ایک منٹ کے لیے بھی کہ آپ ادھر ادھر کی کوئی بات کریں. ہوں میں پکا مومن، لیکن یہ کہ اخلاق سے میں ماں سے بھی ٹھیک نہیں بولتا. معاذ اللہ باپ کے بارے میں بھی غصہ کرنا پڑے تو کر جاتا ہوں. تو بھئی درخت تو اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو مومن سو نیک اعمال سے پہچانا جاتا ہے. تو نیک اعمال کریں گے تو پتہ چلے گا نا مومن ہے. آپ کو پتہ ہے بر صغیر میں اسلام کا تعارف کس نے کرایا؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اسلام کا تعارف کس نے کرایا؟ نہیں، صوفیاء نے تو پھیلایا ہے. میں تعارف کی بات کر رہا ہوں. بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا تعارف عرب تاجروں نے کرایا. جب ہندوستان کے تاجر بحری رستوں سے عرب تاجروں کے ساتھ تجارت کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا وہ تو معاملات کے بڑے صاف ستھرے، اتنی دور رہ کے بھی رقم میں 1 روپے کا ہیر پھیر نہیں کرتے. تو یہاں کے تاجروں نے ان سے پوچھا کس دین کے ماننے والے ہو؟ کہ ہم دین محمدی کے ماننے والے صلی اللہ علیہ. تو اسلام کا تعارف ہوا، لوگوں کا رجوع ہوا. آپ کہتے ہیں میں کوئی عمل بھی نہ کروں اور لوگ مجھے کہیں بڑا درویش ہے، فلانے پیر صاحب کا مرید ہوں، پیر بڑا کامل ہے، 4-5 کرامتیں ہر روز سناتا ہوں. تو نے سیکھا کیا ہے پیر صاحب سے؟ کرامت شرامت نہ سنا،
تو بتا تیرے اوپر اثر کیا ہوا ہے پیر صاحب کا؟ بیعت ہونے کے بعد تو نکھرا کتنا، تبدیلی کیا آئی ہے؟ اور اگر یہ کہ نام کے ساتھ کوئی اضافہ ہو گیا ہے، اور اگر یہ کہ تو دو چار کرامتیں سنانے لگ گیا، تو میرے بھائی یہ تو رسمی بات ہے۔ تو اچھے اعمال سے مومن بنتا ہے، اچھے کردار سے مومن بنتا ہے۔ دیکھو نا، ایک تو 5 وقتہ نماز ہے نا، جو آدمی نماز نہیں نہ پڑھتا اس کی کوئی وضاحت قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی وضاحت دیتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ میرا رب کسی پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو اس سے اٹھایا نہ جا سکے۔ ہم نماز پڑھ سکتے تھے تو اللہ نے فرض کی، آپ وضاحت دیتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں۔ اور پھر حضور نے وظیفے بتائے، نبی کریم علیہ السلام نے وظائف بتائے۔ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو۔ فرمایا جتنی بار تسبیح ختم ہوگی اتنے ہی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے۔ گناہ معاف ہوں گے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ تو میرے بھائی، جو قوم سلام پھیرتے ہی پہلے موبائل نکالتی ہے، اسے تسبیح فاطمہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اچھے اعمال کریں، کچھ نفل پڑھیں، کچھ تلاوت قرآن مجید کریں، کچھ رات کو مصلی پہ بیٹھیں، کچھ اپنے اعمال کے اندر خوبی پیدا کریں، طبیعت کے اندر کچھ آپ تبدیلی لائیں، تو اندازہ ہوگا کہ آپ اس رستے پہ چلے ہیں جو رستہ دین نے سکھایا ہے۔ اور تیسری بات، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی نصیحت کریں۔ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہم اپنے گھروں میں بھی حق بات نہیں کرتے۔ یعنی جس بچے کی اصلاح، تربیت، ادب سکھانا ہمارے ذمے ہے نا، اس بچے کے بارے میں بھی ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ میرے خلاف نہ ہو جائے۔ وہ خدا کے بندے، اتنا گڈ بک میں رہنے کا شوق کیوں ہے؟ 2-4 بندے خلاف ہوتے ہیں تو ہو جائے۔ آپ حق بات کہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بہو پر زیادتی ہو رہی ہے اور آپ نہیں بولتے تو آپ مجرم ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی شخص کے تعلق سے کہیں آپ کو ظلم ہوتا دکھائی دیتا ہے تو آپ حق بات کریں۔ کسی بے نمازی کو دیکھیں تو محبت سے صحیح، دانائی سے صحیح، تنہائی میں صحیح، لیکن 100% سمجھائیں، یہ ذمہ داری ہے مومن کی۔ میرے لوگ خلاف ہو جائیں گے تو بسم اللہ ہو جائیں، لوگ تانا دیں گے تو دینا۔ اللہ رسول کے نام پر تانے کا مزہ ہی بڑا ہے، یہ سکون ہی بڑا ہے۔ حق بات کی نصیحت کرو، دوستوں کے بیچ بھی بات کرو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنے تجربے کی، آپ ماشاءاللہ اتنے سارے احباب یہاں جمع ہیں اور ماشاءاللہ آتے ہی جا رہے ہیں دوست۔ اب یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے، بعد نماز ظہر کو لوگ عصر تک سمجھتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ بعض جگہوں پہ بعد نماز عشاء کو سمجھتے ہیں 12 بجے شروع ہوگا، اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ٹائم پہ آنے کے قائل ہیں، ہم ٹائم پہ آنے کے قائل ہیں۔ میرے دوست اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو آ بھی گئے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے کہا تھا اتنے بجے آ جائیں گے، ایک بات شروع کرنی ہے، تو ہم تو اتنے بجے آ گئے۔ اب وہ جو مزاج ہے نا، قومی مزاج، وہ ہمارے ہاں نا شادی کے کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے 1:30 بجے آمد برات، آ جاتی ہے 1:30 بجے برات، کتنے بجے آتی ہے؟ تو سارا ٹبر رل کے جھوٹ لکھ ہے کارڈ پہ، یہ تو جرم ہے۔ میں ایک تقریب میں چلا گیا تو 6 بجے کا ٹائم تھا، تو شروع سے بڑی جگہ پہ ہمیں ایسا، ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم پہنچ گئے تو گھر والے بھی ابھی تیار نہیں تھے۔ بھائی آپ نے ٹائم دیا، ہم پہنچ گئے، چلیں آپ مہمان خصوصی ہیں، ہم عام سے ہیں، ہم جلدی آ جاتے ہیں۔ تو میں وہاں چلا گیا، بڑی پیاری محبت کی بات، وہ بھی محبت والے دوست ہیں جس طرح آپ ہیں۔ تو وہ میزبان محفل 9 بجے شادی کی تقریب تھی، تو میزبان صاحب نے 9 بجے مجھے فون کیا، میں ہو کے واپس آ گیا۔ کہنے لگے آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آئے نہیں۔ میں نے کہا ٹائم کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے 9 بج گئے۔ میں کہا مینوں لگتا ہے میں کارڈ الٹا پڑھدا رہا تہاڈا، اتنے 9 ہی شاید لکھیا سی تے میں 6 سمجھدا رہا۔ کہنے لگے نہیں، لکھیا تے 6 ہی سی۔
تو میں نے کہا پھر الحمدللہ ہم 5 منٹ کم 6 بجے پہنچ گئے تھے. ہر آدمی کی اپنی کمٹمنٹ ہے نا جی, ہمارا بھی اپنا مزاج ہے. تو میرے عزیز تھوڑا سا اگر پابندی کرنے لگے نا ہم سارے, تو پھر تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جائیں گے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے. اب دیکھیں کتنا سارا رش پیچھے آ رہا ہے. مجھے افسوس بھی رہے گا کہ کچھ لوگ سفر کر کے آ رہے ہیں اور ہم بات کر کے جا رہے ہیں. جس پیار سے وہ آ رہے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ ملنا بھی چاہیے تھا. باقی یہ کہ اب لکھا ہوا ہے ہر جگہ پہ کہ پہلے آئیے پہلے پائیے, تو اب اس اصول کے تحت ہم بات مکمل کر رہے ہیں. حق بات کہیں, تبلیغ کریں, حق کی وصیت ضرور کریں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تجربے کی بات, آپ اپنے دوستوں کے بیچ حق کہہ دیں, رشتہ داروں کی لڑائی میں سچ بول دیں. وقتی طور پر لوگ آپ کو ڈانٹ بھی دیں گے, تنقید بھی کر دیں گے, پتہ ہے ہمیں تو کتنا اچھا ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں گھر جا کے سوچیں گے ضرور کہ یار کیا ٹھیک رہا تھا. یہ جو سچ ہوتا ہے نا, حق ہوتا ہے, اس کی اپنی طاقت ہوتی. یہ بات دل کو لگتی ہے, اثر ہوتا ہے. میرے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یہ نہ سوچا کرو کہ لوگ عمل کرتے ہیں کہ نہیں, دین کی بات بتا دیا کرو. فرماتے تم بات بتا دینا, کسی کے ذہن میں رہ گئی تو وہ عمل کرے نہ کرے, لیکن ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب وہ بات سنی ہو تو وہ کام بندہ کرنے لگتا ہے, تو ایک دفعہ اسے یاد ضرور آتا ہے کہ یار یہ مسئلہ میں نے سنا ہوا ہے. تو وہ جو اس کے ضمیر پہ دستک ہوئی ہے اس کا ثواب اللہ ضرور آپ کو عطا کرے گا. تو بات کر دیا کریں, حق بات کی نصیحت کر دیا کریں, کہہ دیا کریں. اس میں بڑا ہی لطف ہے, اس میں بڑی برکت ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم امر بالمعروف کرو, نہیں عن المنکر کرو, یعنی خیر کی دعوت دو اور شر سے لوگوں کو منع کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں سزا یہ دے گا کہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا, اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے تو وقتی طور پر ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. کیوں؟ کہ تم نے وہ خیر کا کام چھوڑ دیا جو تمہارے ذمے لگایا گیا تھا. چوتھی بات یہ کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, پھر جب آپ نے نیکی کرنی ہے اور احقاق حق کرنا ہے اور حق کی تبلیغ کرنی ہے تو پھر آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے. یہ کچھ لوگ نا 6 مہینے کسی دینی جماعت میں کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آ رہا. ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں جناب اتنے سال بیت گئے گلی گلی گھومتے, تو انقلاب کیا آیا؟ میں نے کہا ہم نے تو انقلاب آتے دیکھا ہے, پتہ نہیں آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا. اس ساری بزم میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے, تو اگر اتنے سارے جوان دین کی بات سننے آگے ہیں تو اس کو انقلاب نہیں کہتے. یہ بے موسم پھل ہے. اس دور میں تو جوان بیٹھے ہوتے ہیں موبائلوں پہ اور پھر دوپہر کے وقت میں, تو یہ جو اتنی رونق ہے یہ انقلاب ہی تو ہے اگر سمجھ میں آئے تو. تو باقی یہ کہ ہمارے ذمے تبلیغ کرنا ہے, ہدایت تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ایک باریک بات کرنے لگا ہوں, ذرا سمجھنا. جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں نا, سارے کامیاب ہو کے دنیا سے گئے. ادھر دیکھو نوجوانوں, تمام پیغمبر کامیاب ہو کے گئے, تمام انبیاء سارے. لیکن کسی نبی کا کلمہ 10 لوگوں نے پڑھا ہے, کسی کا 50 لوگوں نے پڑھا ہے. میں نے کہا تھا باریک بات کرنے لگا ہوں, اس پہ غور کرنا ہے آپ نے. 100 200 400 600 1000 500, لیکن نبی کامیاب ہو کے گئے. اگرچہ کلمہ بڑے مختصر تعداد نے پڑھا ہے, وہ کیوں کامیاب ہوئے؟ وہ اس لیے کامیاب گئے کہ جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے. ہمارے ذمے جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی ہم نے پوری کرنی ہے. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, دیکھو نا کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اور عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم, کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے.
ہم نے کام کرنا، ہم نے پیغام دینا۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، بس اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، پیغام دے دیں، بات کر دیں، کہہ دیں۔ اثر پیدا کرنے والا کریم رب ہے، دلوں میں اتارنے والا مالک لم یزل ہے، اتار دے گا، اتر جائے گی بات، عمل بھی آ جائے۔ لیکن تبلیغ کر کے پھر صبر کریں، پھر انتظار کریں۔ ہمارے ہاں تو میں نے کہا نا 6-8 مہینے کے بعد ہی لوگوں کو انقلاب چاہیے ہوتا ہے، اور لوگ تبصرے کرنے بھی لگ جاتے ہیں کہ انقلاب آیا کیوں نہیں۔ سارا خاندان کربلا میں شہید کرایا امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا خاندان۔ تاریخ انسانیت کی ایک بڑی قربانی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو کیا 10 محرم کو امام حسین شہید ہوئے تو 11 محرم کو یزید تخت سے اتر گیا تھا؟ اگلے 2 دنوں میں انقلاب آ گیا تھا۔ 4-4.5 سال حکومت کیا اس نے، پھر بھی۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو، اتنی بڑی قربانی، لیکن پھر بھی 4-4.5 سال لگ گئے اسے تخت سے اترنے میں۔ لیکن اس طرح کا اتارا امام حسین نے تخت سے کہ جو یزیدی ہیں بھی نا، وہ بھی بیچارے کھل کے کہہ نہیں سکتے ہم یزیدی ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں صحیح کہیں کہیں دانے، پر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ امام حسین نے ایسا گھیر کے مارا ہے نا یزید کو، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ تو آپ صبر تو کریں، کام کر کے انتظار تو کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد مانگو، ذرا ٹھہرو، ذرا حوصلہ کرو، انتظار کرو کریم رب کے فیصلے کا۔ ہمیں جلدی بڑی ہے، بڑی جلدی، جناب فٹافٹ انقلاب آنا چاہیے، فلانا معاملہ فٹافٹ ٹھیک۔ مجھے بتائیے، آپ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب نے آپ کا مرض پوچھا، نسخہ لکھا، پھر انہوں نے دوائیاں لکھی، ایک پتہ آپ نے دوائی کا خریدا، ایک آپ نے سیرپ خریدا۔ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے ایک گولی صبح کھانا، ایک شام کھانا، ایک چمچ سیرپ کا صبح پینا اور ایک۔ تو اگر آپ کہیں مجھے جلدی بڑی ہے ٹھیک ہونے کی، میں نے سارا پتہ گولیوں کا اکٹھا ہی کھانا ہے اور سارا سیرپ ایک دفعہ ہی پینا ہے، میں ٹھیک جو ہونا چاہتا ہوں، تو میرا خیال ہے ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ اور بیمار ہو جائیں گے۔ دوائی ہے شفا کے لیے، لیکن بے صبری سے کھائی جائے نا اور بیمار کر دیتی۔ اسے صبر سے کھائیں، اپنے گھروں میں بھی، اپنی تنظیموں میں بھی، اپنے مساجد میں بھی، اپنے سارے نیٹ ورک کے اندر نظم پیدا کریں، وقت دیں۔ چیزیں وقت لیتی ہیں پھر ٹھیک ہوتی ہیں۔ یہ جو جلد بازی ہے، طبیعت کی عجلت ہے، یہ نقصان کرتی ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ، جس کا میں نے کچھ مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی اپنے فہم کے مطابق، ایک تو یقین کامل پیدا کرے۔ یہ ڈبل مائنڈڈ ہونا، کنفیوز رہنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ آپ مضبوط اعصاب والے بنیں۔ دوسرا، آراستہ کریں اپنے آپ کو، ہر وقت کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہا کریں۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جو مسکرا کے ملنے پر بھی صدقے کا ثواب دیتا ہے، جو گلی سے کنکر اٹھانے پر بھی صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی نیکی کریں۔ اور تیسرا، خود بھی نیکی کرنی ہے اور دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ نیکی کر کے، دعوت دے کے، پھر ذرا حوصلہ بھی کرنا ہے، ذرا صبر بھی کرنا ہے، ذرا تھوڑا سا اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ بھی پیدا کرے۔ خواجہ نظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درویشوں کا یہ عالم تھا کہ آپ نا ہر آنے والے سے پوچھتے، بہت سارے لوگ اپنے مسئلے بتاتے، آپ مسئلے حل کرتے، پوچھتے، لوگ چلے جاتے، ایک بندہ بیٹھا رہتا۔ خواجہ صاحب کئی دفعہ اٹھ کے اس کے پاس جاتے، کہتے بھئی آپ نے بھی کوئی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا حضور کرنی ہے۔
تو فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ کہا حضور پہلے میں نے صبر کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میرے شیخ نے خود میرے اوپر مہربانی کی۔ تو جو صبر کرتے ہیں نا، صبر، ان سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ درد کیا ہے، تو جن کو بڑی جلدی ہو نا، وہ جلدی سے آئے جلدی سے گئے، تو پھر ماحول اور ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے۔ بات کرتے سمجھاتے کہیں بھول گیا ہوں تو میرا اللہ مجھے معاف کر دے، ہم سب کے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ جن دوستوں نے اس بزم کو سجایا انہیں بہترین جزا دے، جو آئے اللہ انہیں اجر عطا کرے۔ دعا کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق عطا فرما، اللہ تعالی عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما۔ کریم اللہ، تو بڑا کریم ہے، مہربان ہے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما دے۔ مرحومین اور بیماروں کے لیے اور بے اولادوں کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا۔ اللہ یہ ساری التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ تعالی ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ محمد یعقوب صاحب کے لیے دعا ہے، اللہ ان کی کامل بخشش فرما، کامل مغفرت فرما۔ جن دوستوں نے یہ بزم سجائی انہیں جزا عطا فرما، جو تشریف لائے سب پہ اپنی رحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔